فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ لوگ چار چیزوں کو تلاش کرنے میں غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لوگ الٹا راستہ چن لیتے ہیں، لوگ غلط محنت سٹرگل کرتے ہیں اور پھر وہ نتیجہ نہیں پا سکتے، انہیں پھر کامیابی کبھی نصیب نہیں ہوتی ہے۔ پہلی بات آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں نے غنا کو مال اور دولت میں تلاش کیا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مال و دولت آئے گا، روپیہ پیسہ آئے گا، اسباب دنیا کثرت سے آئیں گے تو ہم غنی ہو جائیں گے، حالانکہ غنا کا تعلق قناعت کے ساتھ ہے۔ جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الغنا غنا نفس، کہ غنی ہونا جو ہے وہ نفس کا غنی ہونا ہے، طبیعت کا غنی ہونا ہے۔ آپ کے پاس ساری دنیا کا مال و اسباب ہو، آپ انتہا درجے کے کنجوس بخیل ہوں، مال خرچ نہ کر سکتے ہوں، تو اتنے روپے پیسے کا آپ کو کیا فائدہ جو آپ اپنی ذات کے اوپر خرچ نہیں کر سکتے؟ تو آپ بخیل کے بخیل ہیں، کنجوس کے کنجوس ہیں۔ تو لوگ غنا کو ڈھونڈتے ہیں مال کی کثرت میں، دنیا کی کثرت میں، حالانکہ وہ قناعت میں ملتی ہے۔ دوسری بات فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سکون اور راحت کو کثرت میں طلب کیا ہے، کہ زیادہ چیز ملے، زیادہ مال و متاع آئے، زیادہ اسباب دنیا آئے، یا کوئی چیز بھی کثرت سے ہوگی تو ہمیں سکون اور راحت ملے گی، حالانکہ سکون اور راحت قلت میں ہے، کم چیز کے اندر ہے۔ جس کے پاس جتنا چیزیں کم، مال کم ہوگا، اس کی فکریں اتنی کم ہوں گی، اس کی سوچ، اس کی پریشانیاں اتنی کم ہو جائیں گی۔ تو ہم کثرت کے پیچھے دوڑے پھر رہے ہیں، کثیر کے پیچھے بھاگے پھر رہے ہیں، حالانکہ راحت اور سکون قلت کے اندر ہے۔ راحت اور سکون کمی کے اندر رکھا گیا، وہ کسی چیز کی بھی کمی ہو، آپ کی فکر اتنی کم ہو جائے گی، آپ کا سکون اتنا بڑھ جائے گا۔ اور تیسری چیز آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے عزت، جاہ و جلال اور مرتبے کو مخلوق میں ڈھونڈا ہے۔ لوگوں سے طلب کرتے ہیں کہ لوگوں میں ہم عزت دار جو ہے ہو جائے، جاہ و جلال والے ہو جائے، ہمارا سٹیٹس، ہمارا مقام اونچا ہو جائے۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ جاہ و جلال اور عزت اور مرتبہ اللہ نے تقوی میں رکھا ہے۔ جو جتنا متقی، پرہیزگار، جتنا کریکٹر فل ہوگا، جتنے گڈ کریکٹر کا مالک ہوگا، وہ بندہ اتنا ہی عزت دار ہوگا، اتنا ہی وہ جاہ و جلال اور ریسپیکٹ کا مالک ہوگا۔ تو ہم کیا ہے؟ ہم عزت اور جاہ و جلال اور وجاہت کو مخلوق بندوں سے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، اور تقوی کو ہم نے ترک کر دیا ہے، تو لوگ غلطی کا شکار ہیں۔ اور چوتھی چیز امام ابو اللیث سمرقندی فرماتے ہیں کہ ہم نے نعمتوں کو لباس اور طعام میں طلب کیا ہے، کہ جناب نعمت، اعلیٰ لباس پہنیں گے، نعمت کا اظہار ہو جائے گا، اعلیٰ کھانا کھائیں گے، لیکن اصل نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرفوں سے ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا جائے، اور ہمیں اللہ دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یعنی اصل نعمت یہ ہے کہ زندگی اس طرح گزاری جائے جس طرح اللہ چاہتا ہے۔ یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے۔ تو ہم لباس و طعام کی طرف جا رہے ہیں، اور اس دین کو چھوڑ رہے ہیں، تعلیمات نبویہ کو چھوڑ رہے ہیں، اللہ رب العزت کی تعلیمات کو ترک کر رہے ہیں، تو ہمیں کیا ہے؟ وہ نعمت نہیں مل رہی، الٹا پریشانی مل رہی۔ اور جو بندے جس کے عیب چھپا دی جاتے ہیں اور جو دین پہ چلتا ہے، اللہ اسے نعمتوں سے مالا مال کر دیتا ہے۔